لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما أمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والنعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد الصنما طرفة عين امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علی ابن ابی طالب. صلاة كثيرة نامية متوالية ومتكثرة ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين. اللهم لنسلم قريش وجبتها وطاغوتها وفقيها وابنتيها الذين خالف أمرك وانكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد علیہ. حضرات اپنی حاضری اور میری داخلی کے شرف و قبولیت کے لیے بارگاہ صدیقہ طاہرہ انسیہ حورہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت پناہ بارگاہ میں بلند ترین صلوات پڑھیں. ظہور امام کی تاجل پہ مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہ پوری قوت اور توانائی کے ساتھ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے مل جل کے عظمت صدیقہ طاہرہ پر صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی قابل قدر معزز و مکرم سامعین گرامی، عزاداران صدیقہ طاہرہ، فرش مجلس پر بیٹھنے والے، عظمت صدیقہ طاہرہ کا اقرار کرنے والے، آج کی یہ تاریخ کہ جس حوالے سے ان ایام میں ان دنوں مجالس کا آغاز اور انعقاد کیا گیا ہے، وہ موضوع آپ کے پیش نظر ہے کہ شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں خمسہ مجالس کی آج پہلی تقریب بعد رسول خدا حیات رسول کے بعد آل رسول کے ساتھ کیا ہوا، اہل بیت کی شخصیتیں بعد حیات رسول کیسی گزری، اس حوالے سے آپ کے درمیان چند معروضات اور چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے.
غالباً 2 سال قبل اسی عزا خانے میں جب یہ تعمیری سلسلہ چل رہا تھا تو ایام عزا کی کہ آخری عشرے کو میں نے خطاب کیا تھا. بہت سارے لوگ کے چہرے شناسا لگ رہے ہیں. مزاج سے میرے بھی آپ واقف ہیں, میں بھی آپ کے مزاج سے واقف ہوں. کوشش بس اتنی ہے, ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ جتنے لوگ حاضر ہوئے ہیں اور جو جہاں سے بھی مجلس سن رہا ہے اور صدیقہ کے حوالے سے اپنے ذہنوں میں ایک بات ہمیں محفوظ کر لینی چاہیے کہ یہ بزم, یہ مجلس اس بی بی کے نام سے منسوب ہے کہ جس بی بی کے صدقے میں پوری کائنات زیور وجود سے آراستہ ہوئی ہے. کائنات عدم کے اندھیرے میں تھی, اللہ نے حدیث قدسی انشاءاللہ یک کے بعد دیگر آپ کے درمیان چند باتیں پیش کروں گا, لیکن مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آغاز مجلس میں بیان کر دوں. کس حوالے سے مجلس رکھی گئی ہے ہر آدمی کے ذہن میں کہ ایام عزائے فاطمیہ شہزادی کی شہادت کے حوالے سے مجلس رکھی گئی ہے. آج سے مسلسل 3 جمادی ثانی کی جو تاریخ ہے مسلسل کنٹینیو آپ کے یہاں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں, اور یہ تو واقعا اللہ کی طرف سے جسے توفیق ملتا ہے, اللہ کی طرف سے جس کو انتخاب کر لیا جاتا ہے, جس کو منتخب کر لیا جاتا ہے, وہی اہل بیت کا ذکر بھی کرتا ہے, وہی اہل بیت کا ذکر سنتا بھی ہے. نہ اس فرش پہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے, نہ اس ممبر پہ کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. ادھر سے جس کا تعین ہوتا ہے, ادھر سے جس کو منتخب کیا جاتا ہے, وہ ذکر سید عالمیان سنتا ہے. اس لیے کہ یہ اس بیوی کا تذکرہ ہے کہ جس کا نام لینے کے لیے فرشتے بھی باوضو رہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ توجہ فرمائے. عزیزان گرامی, ایام عزائے فاطمیہ, خاص طور سے میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے گفتگو کر رہا ہوں. بزرگ تاریخ بھی جانتے ہیں, مجلسیں بھی سنی ہیں, کتابیں بھی انہوں نے پڑھی ہیں. اپنی نئی نسل تک پیغام پہنچانا ہے وہ یہ کہ ہم بیٹھے ہیں مجلس میں. ماشاءاللہ آج سے مجلس کا جو سلسلہ شہزادی کے حوالے سے ہوگا یہ 3 جمادی ثانی تک آپ کے یہاں مسلسل سنا کہ 26 دن تک کنٹینیو یا کے بعد مجلسیں ہوگی. پہلی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. نوجوانوں, غور یہ کرنا ہے کہ آج سے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں. کس کی مجلس میں؟ شہزادی کی مجلس میں. کب تک ہوگی یہ مجلس؟ 3 جمادی ثانی کی تاریخ تک کنٹینیو ہوگی. تو اتنے دنوں تک جس بی بی کے ذکر کو ہم سنیں گے, اس ذکر کو سننے کے بعد جو 3 جمادی ثانی کی آخری مجلس ہوگی اس کے بعد ہم کیا حاصل کرتے ہیں, یہ ہمیں آج پہلی مجلس میں غور کر کے بیٹھنا ہے. توجہ فرمائیے. ورنہ جس کے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, جس کے پاس یوں ہی ٹائم کہیں بھی بیٹھ جائے, کہیں پہ بھی اپنا وقت گزار دے, تو وہ کچھ بھی ہو جائے اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذہنوں میں ایک آیت رہتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جنات اور انسان پیدا نہیں کیے گئے مگر یہ کہ میری عبادت کرے. تو ہم اور آپ یہاں ذکر جو کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. توجہ فرمائیے گا. میں نے آپ کے سامنے کس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا؟ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23, 42 نمبر سورہ ہے کہ جس میں خالق کائنات مالک ارض سماوات ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, آیت کا ترجمہ مفہوم کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان سے, اسے کہ رسول خدا نے جب دین کی تبلیغ کی اور جب وحشی جانور, وحشی درندوں کو انسان بنا دیا, جن کے پاس بات کنورسیشن کا ڈسپلن نہیں تھا, جن کے پاس گفتگو کے آداب نہیں تھے, جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے بس میں بیٹھا جاتا ہے, جس باپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے, اس معاشرے میں رسول خدا نے تحفظ انسانیت کی خاطر اسلام کا پیغام پہنچا کر درندہ صفت لوگوں کو انسان بنا دیا. بے نمازی بانمازی ہو گئے. رشتہ داروں سے ایسی ایسی تاریخیں آپ پڑھیں کہ 1 چلو پانی کے لیے
40 سال تک خون کی ندیاں بہا دینے والا عرب، آج بھی آپ مثال دیکھ لیں وہی درندگی آج بھی ہے. اس زمانے میں رسول خدا کو اللہ نے کہاں بھیجا؟ پوری کائنات میں رسول کا انتخاب کیا اسی جگہ کے لیے کہ جہاں سب سے زیادہ درندہ صفت لوگ تھے. رسول آئے تو رسول خدا نے تبلیغ کرتے کرتے انسان بنا دیا. گفتگو کی آداب نہیں تھی، اپنی بیٹی کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے. اس معاشرے میں رسول خدا نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے، شہزادی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے. تو معاشرے کو اتنا براٹ اپ کر دیا کہ جب معاشرہ واقعاً پڑھا لکھا ہو گیا تو اس کے پاس ایک ڈسپلن ہی آیا. اس نے سوچا کہ رسول نے میرے لیے اتنا کیا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی رسول اسلام کے لیے کچھ کریں. توجہ فرمائیے گا. تو آئے، بس میں تاریخ ہے، ہسٹری جب پڑھی جاتی ہے تو غور سے سنا کیجیے، لیکن کہیں کہیں پہ احساس یہ نہ ہونے پائے کہ آپ بالکل ایسا سن رہے ہیں کہ بالکل سون ہو گئے ہیں. ایک سلامات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم توجہ فرمائیں. ذرا سی مجھے تمہید کے لیے 4-5 منٹ آپ دیں. تو معاشرہ جب پڑھا لکھا ہو گیا تو آیا رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو اب ہم بھی آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بھاؤ نگر میں کوئی آئے اور آنے کا برسوں خدمت کرتا رہے تو ہر شخص سے دوستی ہوتی ہے. آتے ہیں لوگ تحفے تحائف لینے کے بعد، آپ نے ہماری قوم میں اتنی خدمتیں کی ہیں، یہ تحفہ ہم دینا چاہتے ہیں. تو ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق. تو رسول اسلام نے جب تبلیغ کی خدمت کی تو لوگ آئے اور آنے کے بعد تحفے تحائف لے کر، یا رسول خدا آپ نے ہمارے لیے اتنا کیا، ہم آپ کے اوپر پتھر برساتے تھے، ہم آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ ہمیں دعائیں دیتے تھے. یہ اسلام ہے، یہ کردار محمد ہے. دنیا والے کیا سمجھیں گے کہ ایام فاطمیہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری مجلسوں میں آؤ تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کا مفہوم کیا ہے. 1400 سال کے بعد بھی شہزادی کے نام سے صحیح اسلام پہنچایا جا رہا ہے. تو گالیاں لوگ دیتے تھے، رسول خدا دعائیں دیتے تھے. پتھر راستے میں بچھائے جاتے تھے. رسول خدا نے کیا کیا؟ کبھی پتھر اٹھا کے پھینکا، کبھی پتھر برسایا. وہ آپ نے کردار دیکھا ہوگا، ایک ضعیفہ کوڑا پھینکتی تھی تو آپ نے سنا کبھی رسول خدا پیچھے گھوم کے دیکھتے تھے کہ پھینکنے والا ہے یا پھینکنے والی ہے. جس دن کوڑا نہیں آیا تھا اس دن رسول خدا نے پوچھا پھر ہے کیا ماجرا. تو اتنی خدمت رسول خدا نے کی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول خدا ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیے گا. ہم آپ کے لیے تو آئے، تحفے تحائف لگے. اس زمانے میں جو سونے چاندی جواہرات رہے ہوں گے لے کے آنے لگے. آنے کے بعد بارگاہ رسول خدا میں پیش کیا. اللہ کی طرف سے آیت آئی، قل لا اسألکم. توجہ فرمائیے گا. اے محمد قل لا اسألکم، آپ کہہ دیجیے کس سے؟ کفار مشرکین کافروں سے. آپ کیا کہیے؟ کہہ دیجیے کیا کہنا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم آپ سے اجر نہیں چاہتے. ہم نے آپ کی طرف سے ہم نے ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے. جس کا میں نمائندہ ہوں، توجہ فرمائیے گا، جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی طرف سے آن جاب ہوں، تو مجھے آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ کہہ کہ اچھا قرآن میں عزیزان گرامی آپ 2 طرح کی آیت سنتے ہیں. ایک جگہ قل لا اسألکم، لفظ قل سے قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. قل آپ نے دیکھا. اور ایک جگہ اللہ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، ڈائریکٹ بات کرتا ہے. 2 طرح سے اللہ گفتگو کرتا ہے، ایک لفظ قل کہہ کر اور ایک جگہ بندے سے ڈائریکٹ. یہ کیا ماجرا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اللہ جب قل کہتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ جس کو اللہ منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا. توجہ فرمائے. لیکن جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں، توجہ فرمائے، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اللہ ان سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے. ایمان کہتے کسے ہے؟ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان ہے کیا؟ رسول خدا نے کہا کہ حب علی، علی کی محبت کا نام ایمان ہے. تو اب سمجھ میں آیا جو علی کی محبت رکھ لیتا ہے
اللہ اس سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے. ایک صلوات کرو محمد و آل محمد پر. اللہم لیکن جس کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ رسول آپ کہہ دیجئے. اس لیے کہ یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں ان سے ڈائریکٹ بات کروں. تو کیا آیت آئی کہ اے محمد، اے رسول، ان سے کہہ دیں آپ کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى. آغاز مجلس عزیزان گرامی، تھوڑی دیر میں آپ کے وقت لینا چاہتا ہوں. میں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ آپ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کیجیے. یہ بھی علمی بحث ہے، محبت الگ ہے، مودت الگ ہے. محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ دن بھر کا